وہ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ مشکل وقت میں سمجھ نہیں آتی، کیا کریں، کسے کہیں۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں تو ہمارا جو دماغ ہے نا وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بڑی مشکل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کیا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدد حاصل کرنے کے لیے دو راستے بیان کیے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا نماز کا۔ اب اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے، مصیبت سے، پریشانی سے، مشکلات سے نپٹنے کے لیے خالق کائنات نے دو راستے عطا فرما دیے، ایک نماز کا اور دوسرا صبر کا۔ اب پتہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہو، کوئی بھی معاملہ اٹک جائے، کسی طرح کی بھی کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ مولا ہمارے اس مسئلے کو حل فرما دے، ہماری اس مشکل کو حل فرما دے، ہمارے ان معاملات کو جو اٹکے ہوئے ہیں مولا ان کو آسانیوں کی طرف مولا کرم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ پاک کی نصرت سے، رحمت سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب قرآن پاک میں صبر کا حکم ارشاد فرمایا، ایک نماز کا اور دوسرا صبر کا۔ پتہ چل گیا کہ ہم نے واہ ویلا نہیں کرنا، ہم نے ادھر ادھر پریشان نہیں ہونا، فوراً باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا ہے نماز کی صورت میں، اور پھر جب ہم کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اور پھر صبر کرنا ہے، پھر انتظار کرنا ہے، کس چیز کا؟ اللہ پاک کی مدد کا، اللہ پاک کی نصرت کا انتظار کرنا ہے۔ جلد باز نہیں ہونا، جلدی میں نہیں آنا، دل برداشتہ نہیں ہونا، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، نماز کی صورت میں اس سے مانگتے رہنا ہے، اور پھر جب مانگنا ہے پھر انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے، اللہ پاک صبر کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اور پھر اتنا بڑا اعزاز صبر کرنے کا کہ یہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اتنا بڑا انعام صابرین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جن کے ساتھ اللہ کی ذات ہوگی تو پریشانی اس کا کیا بگاڑیں گی؟ مسائل اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ رکاوٹیں اس کا رستہ کتنا روک سکتی ہیں؟ بالکل کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب اللہ کا ساتھ مل گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آئیں اپنے جملہ معاملات میں دل برداشتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، واہ ویلا نہ کریں، بالکل اپنا جو مائنڈ ہے اس کو آؤٹ نہ کر دیں، گھبرا نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اے ایمان والو، نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب مدد کب حاصل کرنی ہے؟ جب مشکل ہوگی، جب کوئی پریشانی ہوگی، جب ضرورت ہوگی، جب ہماری حاجات پوری نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے نماز کی صورت میں، تو پھر صبر کرنا ہے۔ جب نماز پڑھیں گے، صبر کریں گے، انتظار کریں گے، تو جلد اللہ عز و جل کی رحمتیں ہمارے دامنوں میں
سمیٹ لی جائیں گی، ہمارے دامن اللہ پاک کی رحمت سے پر دیے جائیں گے، ہم سے مشکلات دور ہو جائیں گی، ہماری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے جملہ معاملات آسانیوں کا رخ اختیار کر لیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ پریشانی میں بے صبری دوسری پریشانی، ایک تو وہ پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، مشکل آ گئی، جب آپ اس میں بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو بڑا نقصان یہ ہوگا اس مصیبت پر جو اللہ کی بارگاہ سے صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملنا تھا، ثواب ملنا تھا، اللہ کی رحمتوں سے دامن بھرے جانے تھے، اب یہ نعمتیں پھر عطا نہیں ہوتی۔ جب ہم صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، تو پھر جو اس تکلیف پر جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اعزاز ملنا تھا، جو نعمتیں ملنی تھی، جو اللہ کی بارگاہ سے ہمارے درجات بلند ہونے تھے، اب پھر وہ نہیں ہوتے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہی اچھی اور بری تقدیر ہے، جو فیصلے ہیں اللہ کی بارگاہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی مشکل ہو، کسی طرح کی ہو، کسی طرح کا مسئلہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں کھڑے ہو جائیں اور پھر دعا مانگیں اور پھر انتظار کریں اللہ کی مدد کا۔ اللہ فرما رہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئیں اپنے جملہ معاملات میں نمازوں کا رخ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔